بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ دیکھنے کے لیے اپنی سکرین پر موجود آئی بٹن کو کلک کریں یا ہمارے چینل دانائے راز کو وزٹ کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی فضیلت، اسلام کے لیے آپ کی خدمات، حضرت حسان بن ثابت کا آپ کی شان بیان کرنا اور مشرکین کا آپ کی ذات پر ظلم کرنے کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد و حساب درود و سلام ہو۔ ناظرین، رسول کریم کے یار غار پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ کو کون نہیں جانتا۔ آپ رسول کریم کے وزیر بھی ہیں اور دینی بھائی بھی ہیں۔ ناظرین، حضرت ابوبکر ایک صاحب حیثیت تاجر تھے۔ آپ اور عثمان بن عفان دو ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں شراب کو اپنے اوپر حرام کیے رکھا۔ انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ انہی کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا، ابوبکر کے سوا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے کچھ تردد کا اظہار کیا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے اسلام کا ذکر کیا تو انہوں نے اس بارے میں ذرا بھی توقف نہیں کیا، یعنی انہوں نے اسلام کی طرف جلدی پیش قدمی کی۔ ناظرین، ابوبکر و عمر کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اہم معاملہ میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ جناب ابوبکر کو رسول کریم کے وزیر کی حیثیت حاصل تھی، اسی لیے آپ اپنے تمام معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرتے۔ حضرت ابوبکر کو قریش کی طرف سے بہت ایذائیں پہنچائی گئی۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جب رسول اللہ اور آپ کے صحابہ خفیہ طور پر اللہ کی عبادت کے لیے دار ارقم تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر علانیہ عبادت کرنے پر مسلسل اصرار کرتے رہے۔ اس پر نبی کریم نے فرمایا، ابوبکر، ہم قلیل ہیں۔ رسول کریم ایک وقت تک اسی حالت پر قائم رہے، پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر علانیہ تبلیغ کے لیے نکلے۔ حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ تھے۔ آپ ایک مقام پر پہنچ کر صحابہ کو ساتھ لے کر بیٹھ گئے، جب کہ حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر خطاب عام شروع کیا اور لوگوں کو نبی رحمت کی دعوت قبول کرنے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح آپ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ اس دعوت کو سنتے ہی مشرکین حضرت ابوبکر اور باقی مسلمانوں کو مارنے لگے۔ مشرکین نے انہیں بہت سخت سزائیں دیں۔ حضرت ابوبکر کو پاؤں تلے روندا گیا اور ان کی ذات پر بہت ظلم کیا گیا۔ عتبہ بن ربیہ چمڑے کے جوتوں سے حضرت ابوبکر کو مارنے لگا۔ وہ آپ کے چہرے پر مارنے لگا اور اس نے اس قدر مارا کہ ان کا چہرہ ورم آلود ہو گیا اور ان کے ناک اور چہرے میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کے قبیلہ بنو تیم کے لوگ پلٹ کر آئے۔ انہوں نے مشرکین کو ابوبکر سے دور کیا اور انہیں ان کے گھر پہنچایا۔ بنو تیم کو ان کی موت کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا، یعنی ان کی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ بنو تیم پلٹ کر مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ابوبکر فوت ہو گئے تو ہم عتبہ کو قتل کر دیں گے۔ پھر وہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے۔ ان کے والد ابو قحافہ اور بنو تیم دن کے آخری پہر تک ان سے بات چیت کی کوشش کرتے رہے، لیکن حضرت ابوبکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب آپ بولے تو پوچھا، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ اس پر بنو تیم حضرت ابوبکر کو ملامت کرنے لگے۔
آپ ان کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ان سے بار بار یہی دریافت کرتے رہے کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ اس پر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے ساتھی کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ تب حضرت ابو بکر نے کہا، آپ جمیل کے پاس جائیں اور ان سے رسول کریم کے متعلق دریافت کریں۔ آپ کی والدہ جمیل کے پاس گئی اور ان سے محمد بن عبداللہ کے متعلق دریافت کیا۔ جمیل نے کہا، میں نہ تو محمد کو جانتی ہوں اور نہ ہی ابو بکر کو۔ پھر جمیل نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں۔ آپ کی والدہ نے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ جمیل آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے پاس پہنچی۔ آپ اس وقت بے ہوش تھے۔ جمیل آپ کو بے ہوش دیکھ کر چیخ اٹھی اور کہنے لگی، اس نافرمان قوم نے آپ کو کس قدر تکلیف پہنچائی ہے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان سے ضرور انتقام لے گا۔ حضرت ابو بکر نے ان سے پوچھا، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی والدہ موجود ہیں۔ تب حضرت ابو بکر نے کہا، ان سے کوئی خطرہ نہیں، یہ آپ کا راز افشاں نہیں کرے گی۔ جمیل نے کہا، وہ صحیح سلامت ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم میں جب تک رسول اللہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ تو میں کھانا کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں، ہم نے اس معاملے کو مؤخر کیا حتیٰ کہ لوگوں کی آمد و رفت رک گئی۔ پھر ہم آپ کو لے کر نکلے، آپ نے میرا سہارا لیا۔ اس حال میں آپ رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ رسول کریم کو ان پر بہت ترس آیا اور آپ ان پر جھک گئے، انہیں بوسہ دیا، اور اسی طرح باقی مسلمان بھی آپ پر جھک گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کے رسول، میرے والدین آپ پر قربان ہوں۔ مجھے لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی کسی تکلیف کی پرواہ نہیں، مجھے صرف چہرے کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ میری والدہ کو اپنے اس بیٹے پر بہت رحم و ترس آتا ہے، امید ہے اللہ اسے جہنم سے بچا لے گا۔ پس رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ماجدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، جب کفار قریش کی اذیتیں شدت اختیار کر گئی اور کچھ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابو بکر نے ہجرت نہ کی، بلکہ وہ رسول اللہ کے ساتھ رہے اور اپنے گھر بار اور اہل و عیال کو چھوڑ کر 3 روز تک آپ کے ساتھ غار ثور میں رہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، 2 میں سے ایک آپ تھے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اور آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کر کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، جب ہجرت کا وقت آیا تو رسول اللہ ابو بکر کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر اس وقت سو رہے تھے۔ آپ نے انہیں بیدار کرتے ہوئے فرمایا، مجھے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے حضرت ابو بکر کو شدت فرحت سے روتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ دونوں تشریف لے گئے حتیٰ کہ غار ثور میں پہنچ گئے۔ پھر آپ نے 3 روز تک وہاں قیام فرمایا۔ اگر رسول اللہ کو ابو بکر پر مکمل اعتماد نہ ہوتا تو آپ اپنی ہجرت کے وقت انہیں ساتھ لے کر نہ جاتے۔ رسول کریم نے انہیں اپنی ذات کے لیے منتخب فرمایا، اور حضرت ابو بکر کے سوا سب رسول اللہ کو چھوڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 میں سے ایک کے نام سے موسوم کیا۔ ناظرین، حضرت حسان بن ثابت حضرت ابو بکر کی شان کیسے بیان کرتے تھے؟ رسول کریم نے حضرت حسان بن ثابت سے پوچھا، کیا تم نے ابو بکر کی شان میں کچھ کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔
رسول کریم نے فرمایا کہو میں سنتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ بلند غار میں دو میں سے دوسرے تھے، اور جب دشمن اس پہاڑ پر چڑھ گئے تو انہوں نے اس کا چکر لگایا۔ وہ رسول اللہ کے دوست اور محب تھے، اور پوری کائنات میں کوئی بھی شخص ان کے ہم پلہ نہیں۔ ناظرین، یہ سن کر رسول اللہ اس قدر مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا حسان، تم نے سچ کہا، وہ ایسے ہی ہیں جیسے تم نے بیان کیا ہے۔ ناظرین، نبی کریم ان کی تکریم کرتے، ان کی شان بیان کرتے، ان کے سامنے ان کی تعریف کرتے، اور نماز میں انہیں امام مقرر فرمایا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق بدر، احد، خندق، بیعت رضوان، خیبر، فتح مکہ، حنین و طائف اور تبوک و حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ نے انہیں اپنا وہ جھنڈا عطا فرمایا جس کا رنگ سیاہ تھا۔ غزوہ احد اور حنین کے موقع پر جب باقی سب لوگ پیچھے ہٹ گئے تو آپ رسول اللہ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ آپ ان کبار صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ ناظرین، رحمت دو عالم مسجد حرام میں محو عبادت تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے رسول کریم کے گلے میں پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ دیا۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھے اور اس لعین کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے کہا، کیا تم اس عظیم شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلائل لے کر آیا ہے؟ رسول کریم نے ان کے بارے میں فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر نے 7 ایسے افراد کو آزاد کیا جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سزائیں دی جاتی تھی۔ ان 7 افراد کے نام یہ ہیں: حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ اور ان کی بیٹی، بنو مومل کی لونڈی، اور حضرت ام ابیس۔ ناظرین، جب حضرت ابو بکر کی مدح بیان کی جاتی تو وہ فرماتے، اے اللہ، تو میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور میں اپنے بارے میں ان سے زیادہ جانتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے اس سے بہتر بنا دے جو یہ گمان کرتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے اس بارے میں مجھے معاف کر دے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں اس بارے میں میرا مواخذہ نہ کرنا۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس وقت میرے پاس بہت مال تھا۔ میں نے کہا اگر آج میں ابو بکر پر سبقت لے جانا چاہوں تو لے جا سکتا ہوں۔ چنانچہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر ہوا۔ رسول کریم نے فرمایا، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، اتنا ہی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر اپنا تمام اثاثہ لے کر حاضر ہو گئے۔ رسول کریم نے فرمایا، ابو بکر، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے اسی روز کہا میں کسی معاملے میں بھی کبھی ان سے سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اسی موقع کی مناسبت سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ناظرین، حضرت ابو بکر کی سند سے رسول اللہ سے تقریباً 142 احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے 6 متفق علیہ ہیں، جبکہ انفرادی طور پر 11 صحیح بخاری شریف میں اور 1 صحیح مسلم شریف میں ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رحمت عالم کی صحبت میں طویل عرصہ تک رہے۔ اس کے باوجود ان کی مرویات کی تعداد دیگر صحابہ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ان سے مروی روایات کی قلت کا سبب یہ ہے کہ احادیث کے سماع کی تابعین کو ضرورت تھی، وہ انہیں حاصل کرنے اور یاد کرنے کے لیے سرگرداں تھے، جبکہ حضرت ابو بکر کا وصال اس عہد کے آغاز سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت احادیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم نے انہیں ذات السلاسل نامی لشکر کا امیر بنا کر روانہ کیا، تو میں نے رحمت دو عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ رسول کریم نے فرمایا، عائشہ سے۔ میں نے عرض کیا، مردوں میں سے؟ رسول کریم نے فرمایا، ان کے والد سے۔ میں نے عرض کیا، پھر کس سے؟ رسول کریم نے فرمایا، پھر عمر بن خطاب سے۔ پھر آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے۔ ناظرین، ابن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے ازراہ تکبر اپنے کپڑے کو گھسیٹا تو روز قیامت اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میرے کپڑے کی ایک جانب لٹک جاتی ہے، البتہ میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، تم ازراہ تکبر ایسا نہیں کرتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی، میں نے۔ آپ نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، میں نے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص میں یہ اوصاف پیدا ہو جائیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہرا پر تھے کہ چٹان نے حرکت کی، تو نبی کریم نے فرمایا، ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، جیسا کہ تم غار میں میرے ساتھی تھے، ویسے ہی حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہو گئے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اور میرا مال تو آپ ہی کے لیے ہیں۔ ناظرین، ایک اور واقعہ حضرت ابو بکر کے فضائل میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب مدینہ کے کسی کنارے پر رہائش پذیر ایک نابینی بڑھیا کی ضروریات زندگی کا خیال رکھتے، اس کے لیے پانی اور دیگر امور کا بندوبست کرنے کے لیے رات کے وقت جاتے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتے تو دیکھتے کہ کوئی شخص ان سے پہلے ہی ان کے ارادے کو مکمل کر دیتا ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ شخص ان پر سبقت نہ لے جائے، لیکن وہ ہمیشہ سبقت لے جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اس آدمی کی طاق میں بیٹھ گئے کہ دیکھوں وہ کون شخص ہے جو اس بڑھیا کی خدمت کرنے آتا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، جو کہ خلیفہ تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر نے کہا، اللہ کی قسم وہ آپ ہیں، آپ اسلام میں پہلے خلیفہ ہیں۔
جب 9 ہجری میں لوگوں نے حج کیا تو آپ کو اپنا پہلا امیر حج بنا کر روانہ کیا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کو جمع کیا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے قرآن مجید کو مصحف کا نام دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے والد ابو قحافہ ان کے 6 ماہ بعد فوت ہوئے، رحمت دو عالم۔ اور حضرت عمر فاروق نے بھی 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت بیان کی جاتی رہے گی، اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کی باقی سیرت مبارکہ کو بیان کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔